السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سیف اللہ، دا سورڈ آف اللہ تبارک و تعالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنے کا طوفان کھڑا ہوا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اپنے ہاں اٹھا یہ خلیفہ اول کا انتخاب کا مسئلہ۔ خلافت کے امیدواروں نے اپنا حق جتایا اور کھنچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑا جائے، اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے خلیفہ مان لیں۔ آپ مہاجرین میں سے سب سے افضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بات کر کے فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا، اور ان سے کہا کہ غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہم میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑ آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہو گئی۔ تب مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ یعنی خطاب فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی، نہ ہی دل میں نہ ہی کبھی ظاہری طور پر، اور اسی لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امامت کا مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اسے پورا نہ کر سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا، اسے اس حق سے محروم کروں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اگر میں انحراف کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ صادر کیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا۔ سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت بلند کر دی تھی بلکہ بعض نے تو مدینہ پر حملے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں اور رسولوں نے الگ محاذ بنا لیے۔ طلیحہ اور خصوصاً مسلیمہ نے تو جنگی طاقت کے طور پر اپنے آپ کو سنبھالا اور کھڑے ہوئے اسلام کے خلاف۔ اسلام اب بہت خطرے میں آ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا پس منظر
یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے مارکے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دمخم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے مارکے میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ اب رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکرد افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینے سے روانہ ہوا تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی نہ پوری ہو سکی۔ انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ حنین کی جنگ میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپاہ گیری اور سپہ سالاری ایک کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بولنے کی طاقت اور سکت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار سے ذرا نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے اجواز سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی کے ساتھ مشقوی سے ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا، نقاہت زیادہ تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپاہ گیری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپاہ گیری پر بھی اور سپاہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپاہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے مقام پر پہنچا تو اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے مدینہ منورہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے
اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر زیادہ نہ اٹھا سکے۔ جوف کی وجہ سے ہاتھ کم دوری تک گیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بوجھ، غموں کا بوجھ اور آنکھوں میں آنسو ظاہر تھے، لیکن پھر بھی روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ قاصد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سر پر دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ حضور کے وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام بپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو مدینے لے آئے۔ خلافت اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ تب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقا اور دوام کی سرحد کے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے کے لشکر کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفانوں نے گھیر لیا ہے تو اتنی بڑی جنگ، وہ بھی اتنی دور، شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ میں اگر مدینہ المنورہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پر سلامتی ہو اے ابو بکر۔ اعتراض کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالار اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ابن خطاب، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالار مقرر کیا تھا؟ تم جرأت کرو گے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسی جرأت نہیں کروں گا، مجھ میں اتنی جرأت نہیں۔ میری سن ابن خطاب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے، اسلام بھی خطرے میں آ گیا اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک دیا تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے، دوسرا نقصان یہ کہ رومی اور مجوسی ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کا حکم دیا۔
اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر صدیق کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چلے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ پیدل جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم اور تکریم کے قابل ہیں۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ انہیں مدینے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رکھ لوں، مجھے ان کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر سے نکال کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روک کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر یہ خطاب فرمایا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمنوں کی لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کے نام لے کر کھانا۔ تم ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطانوں کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا محافظ مجاہدوں، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ فرمائے، آمین۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 623 عیسوی یعنی یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دن میں رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ طیبہ میں آئے تو سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے، ان کے لیے محاذ مقرر کیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر صدیق نے خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والوں کی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلیحہ اور مسلیمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہ پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں، اس سے فارغ ہو کر بطح کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہم پر روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لیا تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلیحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کے خوریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ تعالی عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ طائی کے کم سے کم 500 آدمی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ طائی کے 500 آدمی لے کر آئے جو طلیحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں
کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے، وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلیحہ کو پتہ چلا تو بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص اوینا اس کے ساتھ تھا، وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا زہر و عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی بھی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص اوینا بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اوینا کے لشکر کو اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف ہمیشہ سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ طلیحہ کے ساتھ اوینا ہے، تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم انصاری کو لشکر کے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمنوں کے نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں تو لشکر کے پیش قدمی کے کام آ سکے تو اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان میں سے کوئی بھی واپس آتا نہ دکھائی دیا۔ بہت اور آگے گئے تو 3 لاشیں پڑی تھی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھی جنہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا، یعنی طبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلیحہ کا بھائی تھا، لیکن طبری اور قاموس اسے طلیحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلیحہ کو مل گئی، وہ اپنے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلیحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور ان دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ ببولہ ہو گئے اور طلیحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ اوینا طلیحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلیحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ اوینا نے مسلمانوں کا قہر و غضب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر طلیحہ کے پاس گیا۔ وہ طلیحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ اوینا نے طلیحہ سے پوچھا، یا نبی، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے؟ ابھی نہیں۔ طلیحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ اوینا دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھتا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھیں۔ اوینا ایک بار پھر طلیحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلیحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں۔ طلیحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو، وحی کب نازل ہوگی؟ اوینا نے جھنجلا کر کہا، تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے، خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے۔ طلیحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ معاذ اللہ۔ اوینا اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اوینا گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلیحہ کے پاس گیا اور اس نے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی یا نہیں؟ طلیحہ نے جواب دیا، ہاں، وحی نازل ہو چکی ہے۔ معاذ اللہ۔ کیا؟ یہ کہ طلیحہ کا جواب، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ اوینا کو کچھ اور توقع تھی کہ طلیحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلیحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ایسا ہی ہوگا۔ اوینا نے غصے سے کہا، وہ وقت جلدی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ اوینا دوڑتا ہوا باہر آیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلیحہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانیں مت گواؤ، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے، لیکن طلیحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلیحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔
طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا حکم ہے؟ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر بیٹھی۔ طلحہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، لوگوں، جس سے پاس بھاگنے کا کوئی انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرطیں عائد کی۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بغوش اسلام کیا گیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا۔ عیینہ جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا، ایسا بھاگا کہ اس نے عراق میں جا کر دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی اس کے پیچھے رہ گیا تھا۔ زہر عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام ام جمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ جب زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی قرا میں زید کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ اب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنی فرازہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خوریز تھی۔ ان قیدیوں میں ام قرفہ بنت فاطمہ بنت بدر تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی ام جمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لڑکی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت غم زدہ رہتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا، آزاد کر دیا گیا اور اس کی اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا ہے، اس نے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا اور مدینہ پر حملے کی تیاری کے لیے پر تولنے لگی، پر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرأت نہ کر سکی۔ اب طلحہ اور عیینہ کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں عیینہ کی چچا زاد بہن تھی۔ جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بہت مہنگی پڑی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں سے غفتان، طائی، بنو سلیم، حوازن کے بعض سرکردہ وہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بزاخہ میں تھے۔ انہوں نے طلحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں کو تیار کر لیا، جس پر سملہ کی ماں اپنی جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے چلا کرتے تھے۔ اس طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش کا بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔
खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतज़ार न किया और दुश्मन के करीब आए। उनके साथ नफरी थोड़ी थी, वो दुश्मन को इतनी मोहलत नहीं देना चाहते थे कि वो हमले की तरतीब या कलील तादाद मुसलमानों को नफरी के इफरात के बलबूते पर घेरे में लेने की पोजीशन में आए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हल्ला बोलने के अंदाज में हमला कर दिया। इन्हें मालूम था कि दुश्मन का लश्कर सफर का थका हुआ है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने दुश्मन के इसी जिस्मानी कैफियत से फायदा उठाया। सलमा जो 100 जांबाज शतुर सवारों की हिफाजती नरौए में थी, इश्ताल अंगेज अल्फाज से अपने लश्कर को जोश व खरोश से जान डाल रही थी। मौर्रिख लिखते हैं कि बनो फराजा ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ही सख्त मुकाबला दिया। नफरी थोड़ी होने की वजह से खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजबूर से होते जा रहे थे। दुश्मन के हौसले बढ़ते जा रहे थे। सलमा की ललकार और अल्फाज जलती पर तेल का काम कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि यह औरत अगर मारी जाए तो बनु फराजा के कदम उखड़ जाएंगे। उन्होंने अपने चंद मुंतखब जांबाजों से कहा कि वो सलमा का हिफाजती हिसार तोड़कर उसे ऊंट से गिरा दें। सलमा के मुहाफिज भी जांबाज ही थे। वो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जांबाजों को करीब नहीं आने देते। इन जांबाजों ने यह तरीका अख्तियार किया कि एक एक मुहाफिज शतुर सवारों को दूसरों से अलग करके मारना शुरू कर दिया। इस तरह जांबाजों ने खेरा तोड़ दिया और कई जांबाज सलमा तक लेकिन कोई जांबाज सलमा तक नहीं पहुंच सका, जख्मी होकर पीछे आ जाते थे। आखिर पूरे 100 मुहाफिज मारे गए, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। जांबाजों के ने तलवारों से सलमा के कवाचे की रस्सियां काट दी। कवाचा सलमा समेत नीचे आ पड़ा। जांबाजों ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा कि क्या हुक्म है, कैदी बनाना या ख़त्म करना है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशारा किया। एक जांबाज ने तलवार के एक ही वार से सलमा का सर तन से जुदा कर दिया। बनु फराजा ने यह मंजर देखा तो उनमें भगदड़ मच गई और वो अपनी लाशों को छोड़कर भागे। इंशाअल्लाह ताला इसकी अगली कड़ी अगली नशिस्त में ज़रूर पेश करूँगा। और ये तमाम जितनी भी मैं आपको ये सीरीज़ जो बना रहा हूँ, इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये 25 से 35 मिनट के दरमियान इसका वक्फा होगा, क्योंकि सीरीज़ बड़ी है और इसे बहुत आप अगर मुख्तसरन देखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, वरना ये पूरी नहीं देखेंगे तो आप इसकी लज्जतों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सब का हामी और नासिर। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।